اور لازمی بات ہے کہ جب جنگ رونما ہو جائے گی پوری دنیا میں تو ٹیکنالوجی اس وقت جو موجود ہے اس کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی. سیٹلائٹس توڑ دی جائیں گی, سیٹلائٹس پہ حملہ ہو جائے گا تو سگنل اور تمام جو آپ کے ٹاورز چل رہے ہیں آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے دنیا سے. تو یہ کھلونے جو ہمارے ہاتھ میں یہ بھی بے جان ہو جائیں گے اس وقت تک. اور لازمی طور پہ اگر جنگ ہونی ہے پہلے تو پھر جنگ میں تو یہ تمام کھلونے اور یہ تمام چیزیں چلی جائیں گی. اس کے بعد جو جس کے پاس ہوگا وہ اسی کے پاس رہ جائے گا, تو پھر ہم اسی دنیا کی طرف واپس پلٹیں گے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے ہمیں اسی دنیا کی طرف واپس پلٹنا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یہ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے کی لائف کیا تھی اور ہمیں اس کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ تو دنیا تو یہ دکھا رہی ہے کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں, لیکن اصل جو حالات ہیں کہ ہم آگے نہیں, ہم الٹا پیچھے آ رہے ہیں. تو ہمیں اس پیچھے کے دور کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ لائف کیسی تھی, اس وقت لوگ کیسے ایگزسٹ کرتے تھے. کیونکہ آج کے لوگ تو اتنے آٹومیٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو نہیں اندازہ, لیکن دنیا ایکچولی جا وہیں رہی ہے. کیونکہ جتنی آپ علامات اٹھا لیں, اس پہ میں نے پوری سیپریٹ ویڈیو اور ایک پورا کنٹینٹ ڈیزائن کیا, اس پہ ہم بات کریں گے. پورا ایک تجزیہ ہے میرا کہ جتنی آپ احادیث اٹھا لیں فیوچر کے حوالے سے, تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ پرانے دور کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی وہ باتیں تو فیوچر کی ہیں, لیکن اس میں جو ماحول دکھ رہا ہے ان احادیث میں, ان چیزوں میں, وہ پرانا ماحول لگ رہا ہے. تو ہے فیوچر وہ, لیکن اس میں ماحول پرانا ہے. تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تو جنگ بہت اہم چیز ہے, وبا اور پھر قحط کیا کہ پوری دنیا میں, کیونکہ جب گولہ باری ہو چکی ہوگی, فصلیں تباہ ہو چکی ہوں گی, ہزاروں لوگ مر چکے ہوں گے, بیماریاں پھیل چکی ہوں گی, تو لازمی طور پہ فوڈ کی شارٹیج ہوگی. اور یہی شارٹیج آف فوڈ اور سپلائز جو ہے وہ ایسی اینٹیٹی کے لیے رستہ بنائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولا کہہ رہا ہے کہ وہی جو بھوک اور ننگ ہوگی, جو غربت ہوگی, وہی ایسا جو محرومی کا وقت ہوگا, وہ بہت اچھا موقع ہوگا کہ ایسے وقت میں کوئی آ کے دعویٰ کرے اور کھانا دکھائے, ایک ہاتھ میں پقیزہ دکھائے, ایک ہاتھ میں پانی دکھائے, اور انسان اس کی طرف لپکے. تو جو دجال کے پلانرز ہیں, جو اس کے ساتھ ہیں, جو اس کو ماننے والے لوگ ہیں, تو وہ اسی ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا ٹائم بنانا پڑے گا, ایسا ٹائم لانا پڑے گا کہ جب سب ہاتھوں ہاتھ لیں. محاورہ اردو کا کہ ہاتھوں ہاتھ لیں, تو وہ وقت ایسا ہی ہوگا کہ لوگ ان چیزوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اور پھر وہ جو بھی بول رہا ہو, کیونکہ اس وقت بھی اور ایک انسان کا دماغ یہی ہے, ہر انسان کسی بھی معاملے میں پڑھنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یار میرا تو اپنا سب صحیح چل رہا ہے, میری لائف سب صحیح چلے, باہر کچھ بھی ہوتا رہے. تو یہی سوچ انسان کی اس کو دجال تک بھی لے جائے گی. یعنی جو ایک بیچ کا معاشرے میں ایک بیچ کا طبقہ ہے کہ جو نہ ادھر کی دیکھتا ہے نہ ادھر کی, وہ کہتا ہے ہماری اپنے 9 to 5 چلتے رہیں, ہمارے روزمرہ چلتے رہیں, باقی کوئی چیز ہوتی ہے ہو, نہیں ہوتی نہیں ہو. ایسے تمام لوگ جو دنیا کی طرف جن کی تگ و دو ہے, لازمی طور پہ وہ اس چیز کا پارٹ بنیں گے, کیونکہ وہ نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر. وہ کہیں گے نہیں ہمارا وقتی طور پہ پیٹ تو بھر رہا ہے, چاہے کوئی بھی دے ہمیں, کہیں سے بھی پیسہ آئے, کہیں سے بھی مال آئے, ہمیں مان لینا چاہیے. تو وہ جو بیچ کا طبقہ ہوگا وہ تو لازمی طور پہ قبول کر لے گا ان چیزوں کو, اور ایک طبقہ دجال کی طرف ہوگا, وہ تو مزے میں ہوگا, اور دوسرا طبقہ جو مولا کی طرف ہوگا وہ تکلیفیں اٹھائے گا, پریشانیاں اٹھائے گا. تو یہ قحط بھی ہونا ہے, اور یہ 3 بہت ہی میجر علامات ہیں. تو اس پہ سب سے زیادہ نگاہ رکھنی ہے ہمیں. دجال اس کے بعد ہے, یعنی دجال کا جو ظہور ہے, اگر آپ سیکوینس بنا لیں, کسی حدیث میں باقاعدہ پراپر سیکوینس آپ کو اس طرح نہیں ملے گا, لیکن تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ سیکوینس بنا لیں کہ دجال ایک دم, ابھی اس وقت دجال کو ظاہر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ کوئی مانے گا. سارے حاکم اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام ملکوں میں اپنی اپنی حکومتیں, دجال ابھی آگے کرے گا بھی کیا. ایسے وقت میں لانا ہے کہ جب انسٹیبلٹی ہوگی, یعنی جب تباہی ہوگی ہر جگہ. تو تباہی کیسے ہوگی؟ جنگ سے, وبا سے اور قحط سے. یہ تمام چیزیں انسانیت کو توڑ دیں گی مکمل, اور اس کے بعد پھر وہ کسی بھی آپشن کی طرف جانا پسند کرے گا جہاں سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. تو ان 3 چیزوں پہ سب سے پہلے ہمیں آج اس وقت میں بیٹھ کے, یہ جو ٹائم چل رہا ہے, ہمیں ان 3 چیزوں پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, قحط, جنگ اور وبا. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے. جنگ قحط پیدا کرتا ہے, جنگ سے وبائیں پیدا ہوتی ہیں, وبا سے قحط پیدا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں وبا سے جنگ پیدا ہوئی ہے, جب سے وبا آئی ہے تب سے جنگ کا ماحول زیادہ گرم ہو گیا, جنگی باتیں زیادہ ہو گئیں. تو اب آپ دیکھیں میری بات ویریفائی ہو رہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسری چیز کو لائیں گی. تو اس وقت پہلے وبا آئی ہے, اور وبا کے بعد جو ہے آپ حالات دیکھیں کس طرح کے ہو چکے ہیں. ہر ملک ایک دوسرے سے لڑنا چاہ رہا ہے, اور بہت زیادہ جنگی باتیں شروع ہو گئیں. اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھیں اتنی,
حالانکہ واقعات اور جو لڑائیاں تھیں اور جو ڈسپیوٹس تھے وہ وہی تھے، اب بھی وہی ہیں، لیکن وبا کے بعد تھوڑی سی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برداشت میں کمی ہوئی ہے اور جنگ کی باتیں زیادہ ہونے لگیں. یعنی یہ تینوں چیزیں میگنیٹس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں. تو اگر اب جنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنگ کے بعد لازمی طور پہ جب جنگ ہوتی ہے تو اکنامیز گرتی ہیں، قحط، کیونکہ فصلوں پہ بم گرتے ہیں اور پھر اتنی گیسز پھیل جاتی ہیں، اتنے برے اثرات پھیل جاتے ہیں، مضر صحت چیزیں پھیل جاتی ہیں، تو لازمی طور پہ فوڈ کی شارٹیج ہوتی ہے، کرائسس آتا ہے فوڈ کا. تو یہ تین چیزیں اگر ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو دجال کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کو سیکوینس کی طرح ان کا ویٹ کرنا ہے. امام حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، بلکہ قیامت سے شروع کریں آپ، قیامت کو آنا ہے، لیکن قیامت سے پہلے فرمایا گیا حضرت عیسیٰ کو آنا ہے. حضرت عیسیٰ سے پہلے امام زمانہ کو آنا ہے، امام زمانہ سے پہلے دجال کو آنا ہے، سفیانی کو آنا ہے، اس سے پہلے جنگ کو ہونا ہے. تو اگر ہم اپنے پوائنٹ سے دیکھیں تو پہلے ہمارے سامنے کیا ہے؟ جنگ، قحط اور وبا. تو ان تین چیزوں پہ آپ دھیان رکھیے، اور ویڈیوز کا یہی مقصد ہے کہ ایسی ریسرچ چیزیں اور تھوڑا سا کھول کے ایک نئے طریقے سے کچھ نئی بات پیدا کر کے آپ لوگوں تک چیزیں میں پہنچاؤں. تو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میرا جذبہ بڑھتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نئے سے نیا اور کچھ معلوماتی اور کچھ آپ کو سمرائز کر کے کچھ نچوڑ کے عرق نکال کے آپ لوگوں کو پیش کروں. اور علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کی مجھے تقریر بھی ایک یاد ہے، آپ نے بھی یہی پڑھا تھا کہ دجال سے پہلے جنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی تباہی. جنگ، اب آپ دیکھیں جنگ کے ذریعے تباہی کروا دیں، یا آپ وبا کے ذریعے یا قحط کے ذریعے تباہی، ڈی اسٹیبلائزیشن، یعنی اسٹیبلٹی نہیں چاہیے کہیں بھی. یعنی ایسی صورتحال میں دجال نہیں آئے گا کہ جب سب سیٹ ہو. وہ لازمی طور پہ اس کو اسی ٹائم پہ لانچ کرنا ہے کہ جب سب تباہی ہو چکی ہوگی، جب سب ترس رہے ہوں گے، جب سب محروم ہوں گے. تو وہ محرومی پیدا کرنے کے لیے بھی ایک سینیریو کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے جنگ، وبا اور قحط. تو یہ سب سے ہمارے جو وی آر ہیڈنگ ٹورڈس وار، فیمن اینڈ پینڈیمک. تو یہ ہمارے سامنے ہے. سب سے پہلے جو ہے نا اس وقت کے انسان کو ان چیزوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بہت اچھا ماحول ہے ان کے لیے دجال کو لانچ کرنا، اور جو محروم ہوں گے وہ لازمی طور پہ مانیں گے، اور جو آل محمد کے چاہنے والے ہوں گے وہ مومن کامل ہوں گے، وہ برداشت کریں گے، اور وہ اس خوشخبری، اس نکلتے ہوئے سورج کا انتظار کریں گے کہ جس سے پہلے جو طویل رات ہوگی وہ اس سے نہیں گھبرائیں گے. تو انشاءاللہ سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور توفیق دے کے امام کے ظہور تک سب اپنے ایمان پر کامل رہیں اور اپنے ایمان پر رہیں. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی. اور اس کے علاوہ ایک موضوع بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس پہ اور بات کریں گے. ہر ویڈیو جو ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر میں دوبارہ نہیں آؤں گا. چیزیں بہت ہیں، چیزیں اور بھی آتی جاتی ہیں سامنے، تو میں انشاءاللہ ویڈیو کو دوبارہ بھی بناؤں گا، انہی ٹاپکس کو اور ایکسپینڈ کروں گا. تو آپ لوگ مجھے کامنٹس میں اپنے سجیشن دیں گے اور بتائیں گے، اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو بالکل آپ ایڈ کیجیے گا. تو دیٹس آل فار دس ویڈیو. تھینکس فار واچنگ.